برادران اسلام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین، والعاقبۃ للمتقین، والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الامین المتین الکریم، ونحن علی ذلک من الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، کہ کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں، کہ نہ دنیا سے نہ دولت سے نہ گھر آباد کرنے سے، کہ نہ دنیا سے نہ دولت سے نہ گھر آباد کرنے سے تسلی دل کو ملتی ہے خدا کو یاد کرنے سے، کہ تسلی دل کو ملتی ہے خدا کو یاد کرنے سے۔ اور کسی شاعر نے کچھ یوں ہی پکار کر لکھ ڈالا کہ مسجد تو بنا لی شب بھر میں ایما کی حرارت والوں نے، کہ مسجد تو بنا لی شب بھر میں ایما کی حرارت والوں نے، من اپنا پرانا پاپی تھا برسوں سے نمازی بن نہ سکا، من اپنا پرانا پاپی تھا برسوں سے نمازی بن نہ سکا۔ حضرات گرامی، اللہ تبارک و تعالی قرآن مقدسہ کے اندر ارشاد فرماتا ہے، اس کے تعلق کچھ عرض کرنے سے پہلے، کچھ بیان کرنے سے پہلے میں بہتر اور مناسب ہی نہیں بلکہ ضروری سمجھتا ہوں کہ ہم اور آپ مل کر آقا انعامدار مدینے کے تاجدار احمد مجتبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ بے قسم نامے جھوم جھوم کر درود و پاک ہدیہ پیش کریں تو بڑی بلند آواز سے اللہم صلی اللہ سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ یعنی رب تبارک و تعالی قرآن مقدس کے اندر ارشاد فرماتا ہے، یعنی یہ وہ کتاب ہے جس کلام کو رب تبارک و تعالی نے اپنے حبیب کے اوپر 23 برس تک نازل فرماتا رہا۔ یعنی اسی کلام پاک کے اندر رب تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے، ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، بے شک نماز بے حیائی اور بری باتوں سے روکتی ہے۔ نماز کس سے روکتی ہے؟ نماز بے حیائی اور بری باتوں سے روکتی ہے۔ وہ بری باتیں کیا ہے اور وہ اچھی باتیں کیا ہے جس کی طرف نماز ہمیں لے جاتی ہے، نماز ہمیں حکم دیتی ہے؟ یعنی وہ بری باتیں یہ ہے کہ نماز ہمیں جھوٹ بولنے سے روکتی ہے۔ کس سے روکتی ہے نماز؟ نماز ہمیں جھوٹ بولنے سے روکتی ہے، نماز ہمیں چغلی کرنے سے روکتی ہے، نماز ہمیں کسی بھائی کا دل دکھانے سے روکتی ہے، نماز ہمیں کسی کو گالی دینے سے روکتی ہے، نماز ہمیں ہر وہ گناہ جس سے بچنا چاہیے، نماز ہمیں اس گناہ سے روکتی ہے۔ یعنی اب نماز ہمیں اچھی کون سی باتیں دکھاتی ہے؟ اگر ہم نماز پڑھیں گے، اگر ہمارے قدم اٹھیں تو پھر گناہ کی طرف نہیں، ہمارے اگر نیکی کی طرف قدم اٹھیں گے، اور اگر ہمارے ہاتھ اٹھیں گے تو کسی گناہ کی طرف نہیں، کسی شراب کھانے کی طرف نہیں، مگر اٹھیں گے اگر ہمارے ہاتھوں میں اٹھے گا تو کلام پاک اٹھے گا۔ یعنی رب تبارک و تعالی کلام پاک کے اندر یہ ارشاد فرما دیا کہ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، یعنی بے شک نماز بے حیائی اور بری باتوں سے روکتی ہے۔ تو اے میرے مومنوں،
اے میرے اسلامی بھائیوں اور بہنوں، کیا آج ہم اس رب کے حبیب کا جو کلام ہے، رب کا جو قرآن ہے، کیا ہم اس کو مان رہے ہیں؟ کیا ہم 5 وقتہ نماز پڑھ رہے ہیں؟ جس طریقے سے رب نے ہمیں زندگی گزارنے کا طریقہ بتایا، جس طریقے سے رب نے ہمیں پانی پینے کا طریقہ بتایا، جس طریقے سے ہمیں رب نے بیٹھنے کا طریقہ بتایا، جس طریقے سے رب نے ہمیں اپنی زندگی کو بشر کرنے کا طریقہ بتایا، کیا ہم اس کے مطابق اپنی زندگی کو گزار رہے ہیں؟ ذرا میرے اسلامی بھائی اور بہنوں، اپنی زندگی کا جائزہ لیجیے، اپنی زندگی کے اندر سوچو، اپنی لائف کے اندر یہ ایک ایسا ماحول پیدا کرو جس سے آنے والی نسلیں، جس سے آگے آنے والی نسل ہم سے یہ سبق سیکھے، ہم سے یہ درس لے، اور وہ اگر قدم اٹھائے تو نیکی کی طرف اٹھائے۔ کیوں؟ جس طرح ایک بیٹا اپنے باپ کی طرح چلتا ہے، جس طریقے سے ایک بیٹی اپنی ماں کے نقش قدم پر چلتی ہے، کیا ہمیں بھی وہی حکم نہیں ہے؟ کیا ہمیں بھی وہ حق نہیں ہے جو ہم رب کے بتائے ہوئے اس رستے پہ چلیں؟ اور رب نے جس رستے پہ، جس طرف قدم اٹھانے سے ہمیں منع فرمایا ہے، کیا ہم وہ قدم صحیح اٹھا رہے ہیں؟ کیا ہم اپنے آپ کو مسجد کی طرف نہیں لے جا پا رہے ہیں؟ اے میرے مومن بھائیوں، اے میرے اسلامی بھائیوں اور بہنوں، تم آج کس ماحول پہ کھڑے ہو؟ حالانکہ نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم نے فرمایا کہ جس بندے نے نماز پڑھی اس نے میری آنکھوں کو ٹھنڈک پہنچائی۔ اس نے کیا پہنچائی؟ میری آنکھوں کو ٹھنڈک پہنچائی۔ اور جس بندے نے نماز چھوڑی اس نے میری آنکھوں کو تکلیف دی۔ کیا آپ یہ گوارا کر سکتے ہو؟ آپ یہ دل کے اندر یہ سوچ سکتے ہو کہ مجھ سے میرے محبوب کو تکلیف پہنچے، مجھ سے میرے حبیب کو تکلیف پہنچے؟ اے میرے نوجوان ساتھیوں، آج میرے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب اس دنیا کے اندر تشریف لائے، تب بھی میرے حبیب کے زبان سے اور کوئی صدا نہیں نکلی تھی، یہی صدا نکلی تھی، رب حب لی امتی، اے رب تو میری امت کو بخش دینا، اے رب تو میری امت کو بخش دینا، اے میرے مولا تو میری امت کو بخش دینا، میری امت گنہگار ہے۔ اور جب میرے نبی اس دنیا سے پردہ فرما گئے تو اسی وقت کوئی اور لفظ نہیں نکلا تھا تو رب حبل امتی نکلا تھا، اور یہی صدا آئی تھی، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ۔ آج اسی نبی کی امت کس چوراہے پہ کھڑی ہے؟ آج اسی نبی کی امت کیا کام کر رہی ہے؟ آج اسی کی نبی کس طرف چل رہی ہے؟ اے میرے نوجوان ساتھیوں، آپ اپنے معاشرے کے اندر، آپ اپنے گاؤں کے اندر، آپ اپنے گھر کے اندر ایک ماحول پیدا کرو، یعنی ایک ایسی نئی چیز پیدا کرو جس سے آنے والی نسل کو یہ پتہ چلے کہ ہمارے باپ دادا اچھے کام کر کے گئے تھے، ہم ہی اچھے کام کریں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ کے اندر دعا کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سب سے پہلے مجھے، اس کے بعد آپ کو عمل کرنے کی توفیق فرمائے، اور میرے اس یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں، اور ایسے ویڈیو اور دیکھنے کے لیے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں اور آگے شیئر کریں۔